بزرگان محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، اسلام پورا قربانی کا نام ہے۔ اسلام حقیقت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جان و مال کی پیشکش کا نام ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، ایمان والے تو اللہ اور رسول کے اوپر مال جان پیش کرتے، شک نہیں کرتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جان و مال قربان کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ واقعی سچے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قربانی رائج ہوئی ہے۔ آپ کے دو بیٹے قابیل و حابیل نے قربانی کی تھی، جو صالح تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور جو نامناسب تھا اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ اس واسطے قربانی کی سنت حقیقت میں جان کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جان دی ہے اور ہماری زندگی ہے، سال خیر سے گزر جائے تو ایک قربان کرنا، خواہ وہ بیل ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، بکرا مینڈا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو بھی ایک کے بجائے دو مینڈے یا بکرے قربان کرنا سنت ہے، اور اگر بچی پیدا ہو جائے تو عقیقے میں ایک ہی مینڈا یا بکرا کافی سمجھا گیا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ نے تمہیں ایک جان دی ہے، تم بھی اس کے بدلے میں جان دے دو۔ یہ جان بڑی وزنی ہے، بہت قربانی کی ہے، اس لیے فقہاء کہتے ہیں اس کی خرید فروخت ناجائز ہے۔ یہ کسی قیمت کا عوض نہیں بنے گا، مستحق اور مسکین کا حق ہے کہ اس کو دے دیا جائے، اور اس کے لیے اوقات اور طریقہ کار بھی مصمم تلاش کیا گیا ہے۔ مثلا عید کے دن نماز عید کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ دور سے جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا، دیر ہو چکی ہوگی، وَإِنَّ الْجِيرَانِ جِيَاعٌ، اور میرے پڑوسی میں بلبو کے پیاسے ہیں، انہوں نے ایک بکرا کاٹا اور اس کو تقسیم کیا، پھر عید پڑھنے آیا۔ آپ نے کہا انما قدمت لهم لحمهم، آپ نے تو ان کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے، ماں ادائی تو قربانی نہیں ہے، قربانی عید کے بعد ہوتی ہے، اور معاف نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا جو دوسرا جانور اس کے بدلے میں دینا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک نظام زندگی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ قربانی کر رہے تھے تو آپ نے کہا بی بی فاطمہ آؤ، کھڑی ہو جاؤ، قیامت کے دن یہ آپ کی سواری بنے گی اور آپ کو بڑا اجر ملے گا اس کا۔ اس لیے بزرگان دین قربانی کو عبادت سمجھتے ہیں اور بہت پہلے سے پالتے، خریدتے، محبت کرتے، عادی کرتے، اور پھر جب وقت قربان آتا ہے تو وہ اپنی خواہشات پر اور امنگوں پر، پسندیدگیوں پر چھڑا پھیرتا ہے۔ اللہ بزرگ برتر اس سے خوش ہوتے ہیں۔ قربانی کے مسائل اہم مہم بھی ہے اور سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ کچھ تناؤ وغیرہ لوگوں میں پیدا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہے، اس کی اصلاحات علماء کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی 5 لاکھ کا بیل خریدتا ہے
تو ایک بیل 5 لاکھ کا ہو یا 5 کروڑ کا ہو، اس کی قربانیاں صرف 7 ہیں۔ اگر اس کے بدلے میں 5-6 بیل خریدے جائے تو کتنی قربانی ہو جائے گی؟ اور فقہا کہتے ہیں کہ اگر قربانی میں 7 کی بجائے 8 جمع ہو گئے تو قربانی باطل ہو گئی۔ محیط المحیط میں لکھا ہے کہ غلطی سے افراد میں سے 8 ہو گئے۔ سادہ لوگ ہوتے ہیں، اس نے پیسے دیے، اس نے بھی دیے، جب گائے کٹ رہی تھی معلوم ہو کہ 8 حال دیے تو کسی ایک کی بھی نہیں ہوئی، سب کی ضائع ہو گئی، اور اس کے بدلے میں ایک اور جانور کاٹنا پڑے گا۔ انما قدموا اللحم لأهلهم، ماں تحقو، انہوں نے گوشت کا انتظام کیا ہے، قربانی نہیں ہے۔ اصل میں قربانی کے اندر 7واں حصہ بڑے جانور میں ہونا ضروری ہے، 7واں صبح، اور جب 8 آدمی ہو گئے تو 7واں نہیں ہوئے تو سمن ہو گیا، اور سمن کی قربانی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا مینڈا، کچھ بڑے ہیں جیسے گائے بیل بھینس اونٹ۔ بڑے جانوروں میں افراد بڑھ سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ نہیں، 7 تک ہی ہو گئے۔ پھر فقہا کہتے ہیں کہ سب ایک نیت کے ہو، عبادت کی نیت والے ہو۔ 6 آدمیوں نے قربانی کی نیت کی اور 7ویں نے کہا ویسے ہی مجھے گوشت چاہیے، قربانی 7 کے 7 کے خراب ہو گئے۔ 5 آدمی قربانی والے ہیں، چھٹا ولیمے والا ہے، 7واں عقیقے والا ہے، قربانی درست ہے، کیونکہ ولیمہ اور عقیقہ بھی قربات کے وجوہات ہیں، ثواب کے پہلو ہیں۔ ہندیہ جلد 5 کتاب الادعیہ۔ خدا نخواستہ 6 مسلمان تھے، 7واں منکر حدیث تھا، یا 7واں کہیں سے قادیانی لگ گیا تھا۔ تو یہ نہیں کہ صرف 6 آدمیوں کی قربانی ہو جائے، ایک کی نہ ہو جائے، نہیں، اس میں تجزیہ ناممکن ہے، سب کا سب باطل ہو جائے۔ ہمارے زمانے میں تو الحمدللہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، اور سب عقیدے کے اور استحکام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی ایسا خطرہ پیش آتا ہے، ورنہ ہمارے جو اجتماعی قربانی ہے اس میں باقاعدہ فارم چھپا ہے، اور اس فارم میں ہر چیز پوچھی گئی ہے، یعنی اس فارم سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تاہم قربانی کے ایام میں قربانی کے مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پیغمبر نے جن صحابہ کو بھیجا تھا کہ قربانی کا جانور لے آؤ، ان کو آپ نے کہا استشرف العین، اچھی طرح چھان بین کرو، آنکھ صحیح ہو، والاذن والسن، اور کان اور دانت بھی۔ آپ نے فرمایا ایسا کمزور جانور نہ لانا جو قربان گاہ نہ جا سکتا ہو، اور جس جگہ قربان ہوتا ہوا تھا خود چل سکتا ہو۔ اب فقہا نے پھر کیسی کیسی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 1/4 جو ہے اس سے کم عیب ہونا چاہیے، اور 1/4 تک اگر پہنچ گیا نا تو یہ زیادہ ہے، قربانی خراب ہو جائے گی۔ اب 1/4 آنکھ میں کیسے معلوم بنے گا؟ تو کہتے ہیں پہلے صحیح آنکھ جو اس کی ہے اس میں پٹی باندھ دو، اور گھاس اس کے سامنے لاتے رہو، ایک جگہ آ جائے گی جہاں سے اس پر اندازہ ہوگا وہاں نشان لگا دو، پھر زخمی آنکھ پہ پٹی باندھ دو اور گھاس سامنے لاتے رہو، ایک جگہ آ جائے گی وہاں وہ سر ہلائے گی کہ لاؤ آگے،
اب یہ دونوں دیکھ لو، 1/4 نکل آئے گا، تو 1/4 سے کم پر فتویٰ دیا ہے ابن عابدین نے کہ وہ معاف ہے، اور اگر 1/4 یا اس سے زیادہ ہو گیا تو ربع اسف عیب میں کل کا مقام ہے۔ اگرچہ ابن عابدین نے 4 فتاویٰ صادر کیے، خود بھی پریشان حال رہا ہے۔ عجیب زمانہ ہے، عجیب زمانہ ہے، بڑے بڑے بکرے ہوتے ہیں اور ان کو کیا کرتے کہ لوہار کو کہہ دیتے، وہ ان کے دان سوان کر دیتے، وہ بالکل جو ہے نا شادی کا لونڈا بن جاتا ہے کہ بڑا پیارا ہے، 2 دانت، حالانکہ وہ 8 دانت کا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے، اور اس طرح قربانی بھی نہیں ہوگی اور جانور سے بدترین ظلم ہوگا۔ اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک گائے کا دانت نکلا ہی نہیں، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں مونی، قدرتی طور پر اس کے جو ہے نا کان نکلے، سین نکلے ہی نہیں ہے، تو وہ عیب نہیں ہے، لیکن اگر سین نکلا ہے اور پھر توڑا گیا ہے تو پھر عیب ہے، اور معیوب جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ خوبصورت شان والا بہترین جانور ہونا چاہیے، سیدھا سادہ ہو، گھر کا پلا ہوا ہو، باڑے کا پلا ہوا ہو، لیکن بس دل کو لبتا ہو۔ حدیث شریف میں یہی تمہارے قیامت کے دن پورے صراط پر سواریاں بنے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر کوششیں کرنی ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ ایک اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا، اور کیا مینڈا تھا وہ، کیا بکرے جائز ہوئے، اونٹ، گائے، بھینس ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ پوری امت اس میں لگی۔ کہتے ہیں کہ قربانی اسحاق کی بھی تھی بنی اسرائیل کے ہاں، لیکن بنی اسرائیل بدعمل اور بدچلن قوم تھی، انہوں نے چھوڑ دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 822 سال بعد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ایسی قربانی کی کہ دنیا یاد رکھے۔ آپ ہر سال 2 مینڈے کرتے تھے، اور ایک مینڈے کے بارے میں کہتے تھے اللہم ھذی من محمد و آل محمد، اور دوسرا ذبح کرتے وقت کہتے اللہم ھذی ممن لم یضحی من امتی، امت کے جو فقراء مساکین شوق اور ذوق کے باوجود بھی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے آگ نہیں کر سکتے، میں ان کی طرف سے کرتا ہوں۔ اور جب آخری حج کا موقع آیا تو آپ نے علی کو کہا کہ تم یمن جاؤ اور اونٹوں کا ریوڑ لاؤ۔ حضرت علی یمن گئے اور 100 اونٹ خرید کے لائے، 100 اونٹ۔ آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے خود نہر فرمائے، اور حیران کن بات یہ تھی کہ ہر اونٹ آپ کے پاس خود آتا تھا، اور آپ اس کے ساتھ کہن میں چھوٹی سی بات کرتے تھے، تسلی دیتے تھے۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ اس دن بطخ ذبح کرنا یا مرغی یہ منع ہے، یہ مجوس کا طریقہ ہے۔ ہاں ویسے کسی کو یخنی چاہیے، طبیعت خراب ہے، طبیب یا ڈاکٹر نے کہا وہ الگ بات ہے، لیکن اس ارادے سے کہ یہ بھی شاید قربانی کی قسم ہے، انڈیا میں اور تاتاریہ میں ہے کہ یہ آرام ناجائز ہے، تشبہ بالفجار، تشبہ بالکفار۔ تو قربانی خاص طریقے سے کی جاتی ہے، اور یہ ہماری زندگی میں بھی برکت لاتی ہے، ہماری آل و اولاد میں بھی صحت پیدا کرتی ہے، ہمارے مال و دولت کے اندر بھی بلائیں اور آفات ختم ہوتی ہے۔
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی پیار کی وجہ سے قربانیاں ہوتی ہے، اور اس خیال سے بھی کہ اللہ اس کو بھی عمر دے، زندگی دے۔ مرحومین کی طرف سے بھی قربانیاں کی جاتی ہے کہ انہیں ثواب ملے، اور وہ قربانی کا گوشت لے کر کے باقاعدہ آخرت میں تقسیم کرتے ہیں۔ مجدد صاحب نے مکتوبات میں لکھا ہے۔ اچھے رشتہ دار، اچھے خاندان، اچھے گھرانے اچھائیوں میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی نیکیوں کو آگے بڑھانا بھی ہے، اس کو بچانا بھی ہے، اور لوگوں کی نیکیوں کا تحفظ بھی کرنا ہے، ان کو اسراف سے بھی بچانا ہے، بخل سے بھی بچانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔